گر نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فرقان رضا خان، فیض نیٹ ورک کے ایک خاص پروگرام اسلامک اسپیشل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہیں اور اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی عامر رضا خان مصباحی ہے۔ یہاں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ سے آپ کی فراغت ہے، اور ہندوستان کا ایک بڑا مشہور صوبہ اتر پردیش، اس کے بڑے مشہور ایک ضلع رامپور سے آپ کا تعلق ہے۔ آئیے ہم مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب، یہ ہمارا پروگرام اسلامک اسپیشل ہے، فیض نیٹ ورک کی پیشکش ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری قوم ہے اس کو دین سے جوڑا جائے۔ بہت اچھا اقدام ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور جو ہے جیسے بھی مہینہ ہو اس کی مناسبت سے اس کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں، تو اب الحمدللہ رب العالمین یہ ربیع الثانی کا ماہ مبارک ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مہینے کو نسبت ہے، تو حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک تبصرہ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ کریں، اور حضرت کے شان اور ان کے فضائل آپ بیان فرمائیں ہمارے ناظرین کو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ جیسا کہ سب آپ حضرات یا ہم بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو خصوصی نسبت سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ویسے تو آپ کے فضائل و کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کرنا چاہیں تو یہ پورا مہینہ گزر جائے اور وہ فضائل بیان نہ ہو پائیں۔ بے شک بے شک۔ لیکن اس مختصر سے وقت میں اس پر مختصر سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ کس سے پیدا فرمایا؟ اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ بے شک۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تو اللہ کے نبی یعنی ہمارے نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے۔ بے شک بے شک۔ اور نبی کی نبوت جو ہوا کرتی ہے وہ الوہیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الوہیت کی دلیل ہوا کرتی ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی کی نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوا کرتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تو گویا کہ دوسرے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ہمارے نبی کو فضیلت عطا فرما دی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جیسے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرما کر دوسرے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ نبوت کیا ہے؟ الوہیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی جو ولی کسی نبی کی امت میں ہوا کرتا ہے تو اس ولی کی ولایت اس نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اس ولی کی ولایت اس نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو یقیناً میرے نبی تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، تو آپ کی شان یقیناً سب سے افضل ہے۔ تو جو آپ کی امت کے اولیاء ہیں، جو آپ کی امت کے ولی ہیں، ان کی ولایت جب آپ کی نبوت کی دلیل ہے تو اس امت کے ولی بھی تمام دنیا کے اولیاء میں سب سے افضل ہوں گے۔ تو یقیناً غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑی ولی ہیں، وہ دوسری امتوں کے دوسرے نبیوں کی امت میں پیدا ہونے والے اولیاء پر ضرور فضیلت رکھتے ہیں۔
جی جی جی، بے شک بے شک، بہت اچھی بات. اگرچہ دوسرے نبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء عطا فرمائے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی حضرت آصف بن برقیہ، اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی بہت سے اولیاء عطا فرمائے گئے، لیکن جیسے ولی ہمارے نبی کو عطا فرمائے گئے ویسے ولی کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائے گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی جیسا تمام انبیاء میں جب پیدا ہی نہیں فرمایا تو ان کے اولیاء میں غوث اعظم جیسا ولی کیسے پیدا؟ بہت اچھی بات کہی مفتی صاحب. فرمایا شاعر نے، چوں محمد درمیانے انبیاء غوث اعظم درمیانے اولیاء، یعنی جو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انبیاء کے درمیان ہے، یعنی جو بلند مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء کے درمیان عطا فرمایا ہے، ویسے ہی بلند مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام اولیاء کے درمیان عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان آپ اس کو اس حدیث کی روشنی میں سمجھیں. جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب کو حاصل کرتا ہے، تو قرب حاصل جب وہ نوافل کے ذریعے کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے جی. کہ گویا کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اور میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اس سے مراد یقیناً یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہے یا حقیقت میں اس کا کان ہو جاتا ہے، بلکہ جب وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی ذات سے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ گویا کہ جب کوئی بندہ اس ولی سے بات کرتا ہے کہ گویا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے بات. جی جی بے شک. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک کا کان یا ہاتھ، کیونکہ اللہ پاک تو جی بالکل وہ زمان و مکان سے پاک ہے. جی جی اگر اس کو یہ مان لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کا ہاتھ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہد لازم آئے گی، اور یہ تو ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. اس لیے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندہ ہوا کرتا ہے وہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اب یہ حدیث بخاری شریف کی ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا. اس کے بعد اب ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے کس طرح کے مجاہدات فرمائے، جی جی کس طرح سے اپنے مال کی قربانیاں دی، کس طرح سے اپنے نفس کی قربانیاں دی. بے شک